بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج آن لائن ہمارا بالکل نیا پلیٹ فارم ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتا چکا میں، اس میں ہم تاریخ اسلام کے حقائق اور دین اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں پر بات کریں گے۔ مزید آگے بات کرنے سے پہلے آج کا شعر: تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ کاش دیوانہ بنا لیں وہ ہمیں بھی اپنا، کاش دیوانہ بنا لیں وہ ہمیں بھی اپنا، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے واقعہ کربلا کے پس منظر پر بات کی تھی، چنانچہ اسی کے تسلسل میں آگے چلتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کی، جس میں سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ محترمہ کے گھر سے تشریف لائے، پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو لیے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا تو سیدنا علی ابن طالب اس مبارک جوتے کو مرمت کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ سیدنا علی کے انتظار میں رک گئے اور ہم بھی ٹھہر گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے کہ جو قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر، قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا، جیسا کہ مجھے قرآن حکیم کی تنزیل حقانیت کی خاطر کفار سے قتال کرنا پڑا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے کہ جو قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا، جیسا کہ مجھے قرآن حکیم کی تنزیل حقانیت کی خاطر کفار سے قتال کرنا پڑا۔ یہ سن کر سب شوق سے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اس امید کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب شخص ہوں، اور اس وقت ہمارے درمیان حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بھی موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر نے عرض کی کہ کیا میں ہوں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنا پوچھ رہے تھے کہ کیا میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر نے عرض کی کیا وہ میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب تو میرے جوتے گانٹھنے والا شخص ہے، یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ ہم سب سیدنا علی کے پاس آئے تاکہ انہیں یہ بشارت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ چاچا سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، وہ بشارت سننے کے بعد سیدنا علی کا رد عمل ایسا تھا کہ گویا وہ پہلے ہی سے اس بشارت کو جانتے تھے، یعنی ان کو پہلے ہی سے ایسا معلوم تھا کہ مجھے قتال کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ جنگ جمل، جنگ صفین کی بات ہو رہی ہے، جس میں حضرت عائشہ بھی تھی اور حضرت علی بھی تھے۔ چنانچہ اسی تسلسل میں واقعہ کربلا کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ ہم جنگ جمل اور جنگ صفین کو بھی ڈسکس کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو مریم اسدی تابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے، تو سیدنا علی نے سیدنا عمار بن یاسر اور اپنے بیٹے سیدنا حسن کو ہمارے پاس کوفہ روانہ کی فرمایا تاکہ وہاں سے فوجی مدد حاصل کر سکیں۔ تو وہ دونوں ممبر پر چڑھے، سیدنا حسن ممبر کے اوپر والے حصے پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور سیدنا عمار نیچے والے حصے پر کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اس بات سے اہل بیت کا احترام ظاہر ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو کتنی عزت دیتے تھے اور اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ ہم سب ان کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سیدنا عمار بن یاسر نے فرمایا، ام المومنین سیدنا عائشہ لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے بصرہ روانہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان فرمانا چاہتا ہے کہ تم خلیفہ راشد کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر سیدہ عائشہ کی پیروی کرتے ہو۔
چنانچہ اس بات میں انہوں نے اس بات کو بھی بتا دیا کہ اس وقت سیدنا عائشہ کی نہیں حضرت علی کی پیروی کرو، اور حضرت عائشہ کی جو رسپیکٹ تھی وہ بھی برقرار رہی اپنی جگہ پہ، کہ کہا کہ دنیا آخرت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اور حدیث ہے جس میں سیدنا ابو بکرہ کا بیان ہے کہ جنگ جمل کے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے بہت فائدہ پہنچایا، جبکہ میں سیدنا علی کے خلاف جنگ جمل والوں کے ساتھ سیدنا عائشہ کے لشکر میں شریک ہونے والا ہی تھا، مطلب شریک ہونے ہی والا تھا کہ ان کی حمایت میں قتال کروں، مگر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7100 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور 4425 کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے۔ چنانچہ اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا قیس تابعی کا بیان ہے، جب ام المومنین عائشہ اپنے لشکر کے ہمراہ بنو عامر کے گھاٹ پر پہنچی تو وہاں کتے بھونکنے لگے، تو آپ نے فرمایا یہ کون سا چشمہ ہے؟ جواب ملا کہ یہ چشمہ حواب ہے۔ یا سن کر آپ نے فرمایا پھر تو میں ضرور واپس ہی جاؤں۔ تو پھر سیدنا عائشہ نے فرمایا میں ضرور واپس ہی جاؤں گی۔ اس فیصلے پر سیدنا زبیر نے مشورہ دیا کہ نہیں، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے اور وہ فتنہ و انتشار ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس مقام پر آ کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک حدیث بیان کی تھی جو انہوں نے سن رکھی تھی کہ ان پہ خوف کے کتے بھونکیں گے، تو یہ اس جگہ پہ تھی، تو لیکن وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا زبیر نے اس وقت یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے تاکہ مسلمانوں میں کوئی اتحاد کی راہ نکل آئے اور فتنہ و انتشار ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس بات سے بالکل ظاہر ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں پہ بہت بڑا ایک آزمائش کی گھڑی تھی کہ ایک طرف حضرت علی خلیفہ وقت تھے جو حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے والد، حضرت فاطمہ کے خاوند تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابہ کرام میں سے تھے، اور منتخب خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ تھے۔ چنانچہ اور دوسری طرف حضرت عائشہ تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر مسلمانوں کو اندر کافی ہلچل مچی تھی کہ وہ کس کے ساتھ دیں اور کس کے ساتھ نہ دیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم مزید بات کریں گے۔ چنانچہ جنگ جمل، جنگ صفین اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہوئے آپ کو میں ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ نماز فجر ادا کی تو انہوں نے قنوت نازلہ پڑھی جس میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ تو خود معاویہ اور اس کے شیعہ حامیوں سے نمٹ لے اور عمر بن الحاص اور اس کے شیعہ حامیوں سے نمٹ لے، اور ابو سلمہ اور اس کے شیعہ حامیوں سے نمٹ لے، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ حامیوں سے نمٹ لے۔ چنانچہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت حضرت علی اور ان کے ساتھ ان کے شیعہ تھے، ان کا جو مقابلہ تھا وہ دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ تھا، جن کی رہنمائی میں یہ حدیث میں جن صحابہ کرام کے نام آئے یہ تھے۔ چنانچہ اس وقت وہ ان کے درمیان جو لڑائی تھی مسلمانوں کے اندر بہت بڑا ایک فتنہ اور فساد تھا یہ۔ تو چنانچہ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ جب عمار بن یاسر جب شہید ہوئے تو یہ لڑ رہے تھے حضرت علی کے مخالفین کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی حدیث میں باغی قرار دیا کہ جو عمار بن یاسر کو شہید کریں گے۔ تو کیونکہ حضرت سیدنا علی حق پر تھے، وہ خلیفہ تھے، یہ دوسرے جو لوگ تھے یہ خلافت کی طلبگار تھے، اس کے بعد انہوں نے خلافت قائم نہیں کی، ملوکیت قائم کی، تو اس بات سے ظاہر ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ان کا اختلاف اسی وجہ سے تھا کہ وہ حکومت چاہتے تھے۔ چنانچہ اس سے آگے چلتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا ابن ابی طالب سے جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین عوام الناس جنت میں ہوں گے، اور قیامت کے دن بالآخر معاملہ اللہ کے فیصلے
معاملہ فیصلے کی اللہ تعالیٰ کی برما میں میرے اور معاویہ کے درمیان پہنچے گا. مطلب یہ چیز، اس چیز سے ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ آئے تھے مسلمان حضرت علی کے خلاف تو انہوں نے لڑی تو وہ بھی مر گئے. ایک اور حدیث میں ہے، ایک واقعہ ہے کہ جس میں بیان ہے کہ حضرت علی رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے جب ان کے مخالفین بھی شہید ہو رہے تھے. تو حضرت علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جو بھی ہمارے جو ان کے جو شیعہ یہ شہید ہو رہے ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. اور آخر میں یہ معاملہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حل ہوگا. چنانچہ آگے بڑھتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اس کو پڑھتے ہیں. سیدنا ابو حازم تابی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا سہیل بن سعد سعدی نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کل میں لشکر کی قیادت جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. چنانچہ اس بات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی سے محبت فرماتے ہیں اور حضرت علی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی محبت فرماتے ہیں. چنانچہ ساری رات صحابہ کرام اسی تردد کرتے رہے کہ ان میں سے کس خوش نصیب کو وہ جھنڈا ملے گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی اعلانیہ طور پہ یہ ارشاد ہے کہ محبت کرتے ہیں. سب کا وقت سبھی پر امید تھے کہ جھنڈا ہمیں ملے گا. تو آپ نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں؟ آپ کو عرض کی گئی کہ سیدنا ابی طالب کی آنکھیں دکھتی ہیں. آپ نے بلوا کر ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا لہب دہن مبارک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی. بس وہ یوں اچھے بھلے ہو گئے گویا کبھی بیمار ہی نہ تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا. اس پر سیدنا علی نے پوچھا کیا میں دشمن سے اس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا آرام سے چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے قریب پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں مسلمان ہونے سے ان پر کیا فرض ہوگا، انہیں یہ بتانا کہ ان پر اگر وہ مسلمان ہوں گے تو کیا فرض ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قسم اے علی، اگر تمہاری دعوت و محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دی تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگی. اس طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ زندگی میں اس دن مجھے قیادت کی تمنا ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے اور میں اس بشارت کا مستحق ہو جاؤں. ساری رات میں نے اس امید سے گزاری کہ مجھے اس قیادت کے لیے بلایا جائے گا. چنانچہ آپ نے سیدنا علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا عطا کیا اور پھر ارشاد فرمایا سید روانہ ہو جاؤ اور یکسو رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے. چنانچہ ان حدیث میں بالکل واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے وہ شخص محبت کرے گا جس کے ہاتھوں فتح خیبر لکھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس لیے تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. چنانچہ اس بات جنگ جمل اور صفین اور امام حسین کی شہادت اسی تسلسل میں ہم مزید آگے بڑھیں گے. لیکن اگر آج کی آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو اور بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو تمام اسلامی تاریخی واقعات سمجھانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ.